السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفلق مکیہ، تجویدی قواعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل قاف پر ہے، لام سے ملائیں گے، قاف ضرور پر کیجیے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون۔ فی قل کی شروع ہونے والی صورتیں 5 صورتیں ہیں پورے قرآن کریم میں۔ قاف پر کیجیے ورنہ میننگز چینج ہو جائیں گے۔ کل بن جائے گا جو کہ کھانے کے میننگز میں ہیں، فعل امر ہے یہ بھی، اور وہ بھی کاف باریک ہونے سے، تو قاف کو ضرور موٹا کیجیے، پر کیجیے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، لام سے ملائیں، لام پہ اظہار کریں۔ قل قل یہ غلط ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لام اور جو حمزہ کا مخرج ہے اس میں بعد ہے، بیچ میں گیپ ہے، تو اس وجہ سے جو آواز میں دیری لگتی ہے، وقت لگتا ہے، اس میں ایک لام ہل جاتا ہے یا قلقلہ ہو جاتا ہے، یا آواز قل اعوذ یہ بن جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ قل اعوذ جم کر پڑھنا ہے لام کو، اور حمزہ اقصی حلق سے، یہ الف کی شکل میں ہے، عین وسط حلق سے، واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے کیونکہ عین پر پیش ہے، اور آگے واو ساکن ہے۔ ذال نرمی سے پڑھیں گے، قل اعوذ، ذال میں زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے جو دانت ہے ثنایا علیہ ان کے کناروں سے، اندرونی کناروں سے لگائیں گے۔ اعوذ نرم اور باریک پڑھا جائے گا۔ بی جلدی سے پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پر زبر ہے، را کو با سے ملائیں گے، با کو لام سے ملائیں گے، برب، اور پھر یہ لام باریک ہے اور لام پہ اظہار ہے، اظہار قمری، برب یہ کہنا غلط ہے۔ قل اعوذ برب لا، یہ دونوں فا پہ اوپر زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے، جلدی سے پڑھیں گے لیکن لام کو قاف سے ملائیں گے، اور قاف پہ قلقلہ ہے، یہ قلقلہ ہے، قاف کو ساکن کرنا ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا بھی کریں گے، قلقلہ بھی کریں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، لق من شری ہے لیکن میم کو نون سے ملاتے ہو، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، اس لیے اخفا کریں گے، شین حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کے 15 حروف ہیں، ان میں ایک شین ہے۔ من شر، نون کی آواز کو چھپائیں گے، یہ چھپانا دراصل اخفا ہے۔ من شر، شین میں تفشی پائی جاتی ہے، آواز منہ میں پھیلتی ہے، را سے ملائیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را باریک پڑھیں گے۔ میم الف زبر ما، 2 حرکات لمبا کریں گے، میم دونوں ہونٹوں کے بند کرنے سے، اور الف خالی منہ کے کھولنے سے، حلق کا وہ حصہ جو خالی ہے اس میں سے جو ہوا نکلتی ہے وہ الف کا مخرج ہوتا ہے، تو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ خلق، خا میں خا پر ہے خلق میں، اور لام باریک ہے، اور قاف پھر پر ہے، اور قاف پہ قلقلہ ہے، جس طرح فلق میں قلقلہ تھا اس طرح خلق میں قلقلہ ہے۔ تو من شر ما خلق، پھر سن لیجیے، من شر ما خلق، اور اگر دونوں آیتوں کو ملائیں گے تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آگے واو ہونٹوں کی گولائی سے، من شر اسی طرح جس طرح شروع پچھلی آیت میں من شر پڑھا تھا، یہاں پہ وہ من شر، اگلی دونوں آیتوں میں بھی وہ من شر آتا ہے، یہ را باریک ہے۔ آگے غاسقین میں غین پر ہے، الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، سین سیٹی جیسی آواز سے، قاف کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ اظہار ہے۔ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آگے حمزہ آ رہا ہے تنوین کے بعد، قاف 2 زیر تنوین ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے، تو غاسقین اذا میں حمزہ جلدی سے پڑھیں گے، اور ذال کے ساتھ الف ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، ذال کو نرم پڑھیں گے، جیسے اعوذ میں لال کو نرم پڑھا تھا، تو غاسقین اذا۔ اب یہ فرق ہے، من شر اس میں جو نون پڑھا جا رہا ہے اس میں اخفا ہو رہا ہے، غاسقین میں جو نون ساکن پڑھا جا رہا ہے یعنی تنوین کی شکل میں، تو نون منونہ جس کو کہتے ہیں، غاسقین یہ کہنا غلط ہے، غاسقین یہ فرق ہے، یہ اظہار ہے اور وہ اخفا ہے، ومن شر اخفا ہے، غاسقین اذا یہ اظہار ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، واو ہونٹوں کی گولائی سے، قاف پر اور با پہ قلقلہ ہے، وقفن، اور اگر ملا کر پڑھنا پڑے گا تو وقبا ہوئے گا۔ تو اگر تینوں آیتیں شروع سے یہاں تک ملا کر پڑھیں تو
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اب قلقلہ ہو گیا. اگلی آیت ومن شر اسی طرح ہے لیکن را کو نون سے ملانا ہے, الف لام نہیں پڑھیں گے, ادغام ہو رہا ہے, ادغام شمسی. شرن یہ نون حروف شمسی میں سے ہے. نفاثات نون کو فا سے ملائیں گے, فا کے اوپر کھڑا زبر ہے, 2 حلقات لمبا کریں گے, تا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے, 2 حلقات لمبا کریں گے. ومن شر النفاثات, یہ اکثر لوگوں کو غلط ہوتا ہے, یہ لفظ مشکل ہے تو جلدی سے لوگ پڑھ دیتے ہیں اور غنہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. ومن اخفا ہے, شرن غنہ ہے, نف ملانا ہے, فا کھڑا زبر ہے, 2 حرکات لمبا کریں گے, قائم مقام الف مدہ ہے, سا نرمی سے پڑھا جائے گا, قائم مقام الف مدہ ہے, فا سا دونوں برابر ہیں, تا زیر تی جلدی سے پڑھنا ہے. فا کو لام سے ملانا ہے, یا نہیں پڑھیں گے, فا کو فل بن جائے گا, لام سے ملائیں گے تو لام پہ اظہار ہے کیونکہ آگے عین حروف قمری میں سے ہے تو اظہار قمری ہوگا. عین پر پیش ہے, وسط حلق سے ادا کریں گے, قاف کو پر موٹا پڑھیں گے اور دال سے ملائیں گے, دال پہ قلقلہ ہو جائے گا, فی العقد. اور اگر ملا کر پڑھنا ہوگا تو فی العقدی. تو یہ پوری آیت کیوں ہوگی؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور اگر پیچھے سے شروع سے ملا کر پڑھیں گے تو قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اب یہ سب ضرور سمجھ لیجیے کہ بیچ میں پھر سانس نہیں توڑنا, اگر سانس توڑیں گے تو وقف ہو جائے گا, وقف بنانا پڑے گا پھر. اسی طرح ومن شر آگے ہے حاسد, ہا وسط حلق سے اور الف مدہ ہے, 2 حرکات لمبا کریں گے, سین سیٹی جیسی آواز سے. ومن شر کا میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ یہ ومن شر پیچھے سیم پڑھ چکے ہیں. حاسدن اذا جیسے غاسقن اذا, اسی طرح حاسدن اذا, سین سیٹی جیسی آواز ہے, دال کی نیچے 2 زیریں ہیں, اظہار ہوگا کیونکہ آگے حمزہ بشکل الف آ رہا ہے. حمزہ ہا عین خا غین خا 6 حروف اظہار یا حروف حلقی میں سے ہیں, اس لیے اظہار ہوگا. حاسدن تنوین کے جو نون ساکن ہوتا ہے تنوین کے اندر وہ ظاہر کر کے پڑھیں گے. حاسدن اذا, اذا بھی پڑھ چکے ہیں. حسد حجست الگ سے, سین کو دال سے ملائیں گے, سین سیٹی جیسی آواز سے, حروف صفیریہ میں سے ہے, سیٹی جیسی آواز پیدا ہوگی, دال پہ قلقلہ ہوگا. فی العقد اذا حسد, یہ صد قد یہ دونوں پہ قلقلہ ہے. تو قاف با اور دال 3 حروف قلقلہ اس سورہ میں آپ کے سامنے آئے. تو آخری آیت پھر سماعت فرما لیجیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. اگر پوری سورہ ملا کر پڑھنی ہو تو میں بھی کوشش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. الحمدللہ پوری سورہ ایک سانس میں پڑھ لی لیکن پھر بیچ میں وقف نہیں کیا. اس طرح آپ سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے, لیکن جہاں پہ سانس توڑیں گے وہاں پہ وقف بنائیے. اور یہ مکمل سورہ ہے اور آخر میں اگر ملا کر پڑھنا ہے اذا حسد, دال پر جو زبر ہے وہ پڑھیں گے. اذا حسد آگے سورۃ الناس اگر شروع کرنی ہے تو پھر بسملہ ہوگی, یعنی ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ سورۃ الناس بھی ہو جائے گی. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.